ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ قبریں بولتی ہیں۔ احتشام ایک مقبول گریو فوٹوگرافر تھا۔ سوشل میڈیا پر وہ قبریں کیپچر کرتا اور ان کے پیچھے کی کہانی ڈھونڈتا اور بیان کرتا۔ ایک دن اسے ایک ان باکس آیا جس میں لکھا تھا، جہلم کے قدیم قبرستان میں ایک قبر ہے جو رات میں روتی ہے، اور اسے چیلنج کیا کہ اسے ریکارڈ کرو اگر ہمت ہے۔ احتشام ہنس پڑا اور کہنے لگا، فیک سٹوری ہوگی، مگر کنٹینٹ تو کنٹینٹ ہوتا ہے۔ وہ رات کو نکلا، کیمرہ، مائک اور ٹارچ لے کر۔ قبرستان میں خاموشی تھی، صرف ہوا کے شور کے علاوہ ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر وہ قبر مل گئی، زمین سے زیادہ پرانی لگتی تھی۔ ایک قبر کے سرانے پر پتھر سے تراشے الفاظ تھے کہ صرف وہی دیکھے جو سچ برداشت کر سکتا ہے۔ وہ یہ پڑھ کے ہنسنے لگا۔ اسے لگا یہ بھی فیک ہی ہے۔ خیر، وہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس نے نوٹس کیا کہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے اپنے کیمرہ اور فوٹیج وغیرہ سب سیٹ کیا اور ریکارڈنگ کرنے لگا۔ پھر مائک نے کچھ وقت بعد ہلکی سی آواز پکڑی، ایک نہایت دھیمی آواز جو کہتی تھی، یہاں سے چلے جاؤ۔ احتشام تھوڑا گھبرا گیا اور اس کی ٹارچ ڈر کے مارے قبر پہ جا گری۔ مگر جب اس نے پیچھے دیکھا تو ایک بچہ اس کے پیچھے تھا، لیکن اس کا چہرہ الٹا تھا، آنکھیں خون سے بھری ہوئی۔ احتشام کا تو جیسے دل ہی بند ہو گیا۔ اس کا کیمرہ خوف کے مارے گر گیا، فوٹیج کا سگنل بھی بند ہو گیا۔ اس نے ڈر کے مارے واپس پلٹا تو دیکھا کہ وہ قبر کھلی تھی اور اندر کوئی ڈائری موجود تھی۔ احتشام نے چھٹ سے ڈائری اٹھا لی اور گھر کی جانب بھاگنے لگا، اور بھاگتے بھاگتے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش آئی تو صبح ہو چکی تھی۔ اب اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا اور اس بات کو وہ بھول نہیں پایا۔ آخر ہمت کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھائی جو وہ وہاں سے اٹھا لایا تھا۔ وہ ساری کی ساری ڈائری خالی تھی اور اس کے ایک پنے پہ لکھا تھا، مجھے زندہ دفنا دیا گیا۔ میں چیختی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ سرخ لکھا ہوا ہے، جیسے خون سے لکھا گیا ہو۔ احتشام نے ڈر کے مارے ڈائری پھینک دی اور سوچا یہ سب وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ وہ کوئی رات قبرستان سے واپس آنے کے بعد سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ اسے ہر رات ایک ہی آواز سنائی دیتی کہ ڈائری واپس کرو۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ چند ہفتوں کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، بس
اس کے کمرے میں چند چیزیں ملتی ہیں اور دیوار پر ناخن سے کھرچنے کے نشان ملتے ہیں، اور ایک جگہ لکھا ملتا ہے کہ اب میری کہانی اسی قبر کے اندر ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ See you in the next video. Bye.